صحیح بخاری کی روایت ہے، فاعفوا اللحى خالف المشرکین خالف المجوس، مجوسیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو اور داڑیوں کو معاف کر دو۔ معافی کا معنی کیا ہے؟ معافی کا مطلب معافی، کیسی معافی؟ جب ہم لیلۃ القدر میں دعا کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم، کے الفاظ ترمذی میں نہیں ہیں، تحب العفو فاعف عنا، وہاں تو فاعف عنی ہے۔ کہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ سے ہے، اور اس کے شیخ البانی نے بھی حسن کہا ہے۔ فاعف عنا کا ترجمہ کون کرے؟ معاف کر دیجیے۔ کیا؟ کتنے گناہ معاف کرتے ہیں؟ پھر داڑھی بھی ساری معاف کرنی چاہیے کہ آدھی؟ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا آپ نے واقع سنا ہو کو بیٹھا ہو، یا اللہ کے 10 من گناہ ہیں تو چلو 7 کو من معاف کر دے، باقی رہنے دے۔ کبھی کسی نے کہا 22 روایتوں میں اگر یہ لفظ آئے فاعفوا اللحى، معاف کر دو اے اللہ کے بندو اپنی داڑھیوں کو، تو معاف ساری کرنی چاہیے۔ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے اور آپ کو رحمتوں سے نوازے۔ اس حدیث کو مت بھولیے گا، کان کثیر شعر اللحیہ، اللہ کے رسول کی داڑھی کے بعد زیادہ تھے، کان عظیم اللحیہ، اللہ کے رسول کی داڑھی بڑی تھی۔ اور اسی طرح ابوبکر صدیق کان کبیر اللحیہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اور 3 لفظ کبھی نہ بھولیے گا، اور ترجمہ آپ خود کریں گے۔ فاعفوا اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو، ارخوا اللحى، داڑھیوں کو لٹکاؤ، وفروا اللحى، داڑھیوں کے بالوں کو وافر کرو۔ اتفاق سے میں وہ ایک تلمبہ شہر ہے، وہاں ساتھیوں نے پروگرام رکھا تو چلے گئے۔ اب ہم طالب علم ہیں، بس اوقات محبت کا بالغ عربی کا ایک مقولہ ہے، حبک الشیء یعم ویصم، محبت میں بس اوقات انسان جو ہے وہ آنکھیں بھی بند کر لیتا، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو انہوں نے کافی بڑا سا اشتہار چھپایا، تو جو بڑے ہوتے ہیں البرکۃ مع کابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ اتفاق سے جو ہی ہم گاڑی سے اترے تو ایک بزرگ بابا جی کھڑے تھے، انہوں نے اتنی پیاری بات کی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ او بھاؤ ایڈا تے مولوی کا نہیں جیتا اشتہار چھاپی میں شاید کسی کو غصہ لگتا ہے، لیکن میرے خیال انجوائے کیا، اس نے سب بولا کہ اتنا بڑا اشتہار کیوں پیسے ضائع کیا۔ جب درس ہوا تو درس کے بعد جب کھانے کی بات آئی انہوں نے ایک اور بات کہی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ کہتے ہیں مولوی جی مڑ معاف چا کرنا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ میں آپ کو یہ کہہ بیٹھا تھا، لیکن ایک گل تھوڑی میں بڑی سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا جی بزرگوں کون سی بات؟ جی داڑھی کی گل کی ہے نا، اگر واقعہ ایڈی بھاری ہندی تو مولوی تو سارے صبح اٹھ کے منہ پر ڈگ کے بات سوچنے والی ہے۔ یہ منہج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میری اور اپنی قدوہ ہے۔ ایک حدیث 10 نہیں، ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے کو کان چھانٹ کیا، ایک حدیث آپ کو اجازت ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، صحیح منہج پر یہ ہے کہ مجھے بھی اس کو معاف کرنا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہوتا ہے تو کیا دے کے دیتا ہے؟ چہرہ دے کے۔ تو جس نے جنت میں حوریں دیکھنی ہے اس نے بھی چہرہ دے کے دیے تو کیا بنے گا؟ آج میں یہ چند بار یہ اٹھانے کے لیے شرماتا ہوں اور خوف محسوس کرتا ہوں، گناہوں کی گٹریاں اٹھا کے میں پرسرات کو کیسے کراس کروں گا۔ آپ میرے معزز ہیں، محترم بھائی ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں، اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا کہ کیا یہ عمل جو ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے؟ اور خصوصاً وہ بھائی جو بھول گئے، میں بھولا ہی کہتا ہوں کہ جنہوں نے بالکل صاف کر دیا
وہ صرف اس حدیث پہ غور کر لیں، کان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت عنقه وخلل بها لحيته، کہ اللہ کے رسول جب وضو کرتے اپنی تھوڑی مبارک کے نیچے پانی داخل کرتے اور خلال کرتے، تو جس نے خلال کی جگہ نہیں چھوڑی، ہو سکتا ہے آپ بھی ضرور سوچیں بچے بھی تو نہیں کرتے، بچے مکلف نہیں ہیں، عورتیں بھی تو نہیں کرتی، عورتیں مکلف نہیں ہیں، جس کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا اگر وہ خلال نہیں کرتا تو خلال کا یہ حصہ تو سے فوت ہوا نا، اس کا وضو مکمل ہوگا؟ اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ بہت معذرت آپ کے دوبارہ ہم نے وقت دیا۔ السلام علیکم۔